انہوں نے مجھے پیغام دیا تھا کہ میں مغرب عصر کے بعد آنا چاہتا ہوں، تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ مغرب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے وہ تشریف لائے۔ مختلف امور پر کچھ بات چیت کرنی تھی، اتنے میں مغرب کے نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے نماز بھی ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد بھی میرے ساتھ تقریباً پون گھنٹہ بیٹھے رہے اور 7:30 بجے میرے پاس سے نکلیے، میں نے ان کو رخصت کیا۔ دور دراز سے بھی یہ اندیشہ نہیں تھا کہ یہ ان سے آخری ملاقات ہے۔ بہت سی باتیں طے کی گئی تھیں اور ان باتوں کے بارے میں وہ یہ ارادہ لے کر نکلے تھے کہ ان پر اب ہم عمل شروع کریں گے، لیکن مقدرات ہیں، یہاں سے نکلے ہوئے 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے مشکل سے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اور اب افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلسل اس زمانے میں بہت متحرک رہے، یہاں میرے پاس بھی بارہا آئے، ان سے کہا بھی گیا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں رکھا ہوا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سب پر بھاری ہے، یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی تھیں اور ان سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ ماشاءاللہ جوان بھی تھے، فعال بھی تھے، ماشاءاللہ علم کا اعتبار سے بھی بہت اچھے تھے، اور پہلے امریکہ میں رہے، وہاں مدرسہ قائم کیا، وہاں کی حکومت نے ظلم کیا اور پھر بمشکل یہاں واپس تشریف لائے۔ ایک عرصہ دراز تک ملیشیا میں وہاں کی یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے رہے۔ میں ملیشیا جاتا تھا تو وہاں پر ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی۔ پھر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی وفات کے بعد ہمارے ہی کہنے پر انہوں نے ملیشیا چھوڑا اور یہاں پر مدرسے کو سنبھالنے کے لیے آئے، اور اس کے بعد مسلسل دینی مسائل میں، دینی مقاصد میں بڑی سرگرمی کے ساتھ حصہ لیتے رہے۔ آخری دنوں میں ماشاءاللہ انہوں نے عظمت صحابہ کے نام سے بڑی غیر معمولی عظیم الشان اجتماع منعقد کیا اور دوسرے شہروں میں بھی اس مقصد کے لیے گئے، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی احساس تھا، اور ہم سب کو ہے، کہ یہ غیر مسلموں کی سازش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بدامنی پیدا کریں اور شیعہ سنی اختلافات کو خانہ جنگی کا ذریعہ بنائیں۔ تو اب آخر میں کل کی گفتگو میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں حضرات صحابہ کرام کی گستاخی کے اوپر جو رد عمل دینا تھا الحمدللہ وہ ہم نے دے دیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر ملکی سازشیں اس کو ملک میں بدامنی اور خانہ جنگی کا ذریعہ بنائیں، تو اس کے لیے کوئی مناسب صورت سوچنی چاہیے۔ تو اب وہ اس فکر میں تھے کہ یہ خانہ جنگی کی فضا ختم، ہم بھی اسی فکر میں تھے اور وہ بھی، لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہیں شہادت سے سرفراز کرنا تھا۔ ایک تو شہید وہ ہوتا ہے کہ جو معنوی اعتبار سے شہید ہوتا ہے، آخرت کے اعتبار سے شہید ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کو شہید نہیں کہا جاتا، لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے بھی بلا شبہ شہید ہوئے۔ رات ان سے رابطہ کہا وہاں لوگوں سے، تو وہاں یہ سوال تھا کہ آیا ان کو غسل دیا جائے یا نہیں، تو مجھ سے پوچھا تو میں نے معلوم ہوا کہ وہ جو ہی گولیاں لگی تھیں تو اس کے بعد نہ وہ کوئی بات کر سکے، نہ اس کے بعد کوئی کام کر سکے، وہ احتساس نہیں ہوا، لہذا شہید ہونے میں ان کے کوئی شبہ نہیں۔ تو میں نے یہی عرض کیا کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، غسل کے بغیر ان کی نماز جنازہ ہوگی۔ اس وقت ان کی نماز جنازہ ہونے والی ہے 9 بجے۔ میرا پختہ ارادہ تھا کہ میں اس میں جا کر شریک ہوں گا، لیکن میرے بڑے بھائی صاحب حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دعوت برکاتہم نے مجھے حکماً فرمایا کہ تم نہیں جاؤ، کیونکہ وہاں مجمع ہوگا، اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جو لوگ بھی اس موضوع پر، شیعہ سنی موضوع پر سامنے آئے ہیں، ان کے خلاف لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح خانہ جنگی کی فضا پیدا ہو جائے، اس لیے انہوں نے مجھے روک دیا۔ اب بھی مجھے میرا دل وہیں پر ہے اور بھائی صاحب کے حکم کی وجہ سے میں نہیں گیا، لیکن آپ سب حضرات سے ان کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کرنے کی درخواست ہے، اور یہ آج کا جو سبق ہے اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ان کو عطا فرمائے۔ پڑھ لیجیے بسم اللہ کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن عبد الله إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، متعنا الله بعلومه وعلومكم آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. یہ وہی حدیث ہے جو پہلے بھی پڑھی تھی، اور اس میں آپ نے ایک جملہ یہ فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ لیس من الناس احد امن علی فی نفسہ ومالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ، کہ لوگوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر مجھے زیادہ اعتماد ہو، اپنی جان کے بارے میں بھی، ان کے جان کے بارے میں بھی، اور ان کے مال کے بارے میں بھی، کہ ان کی جان بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے، اور ان کا مال بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہے۔ اتنا قابل اعتماد شخص میری نظر میں کوئی اور نہیں ہے سوائے ابو بکر ابن ابی قحافہ کے۔ امن یہ نکلا ہے امن سے، امینہ یا امنو امنن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے بے خوف ہو جانا، اور اسی سے اس میں تبدیل نکلا ہے امن، یعنی زیادہ بے خوف، اور جس کو محاورے میں ترجمہ کریں گے تو زیادہ با اعتماد، قابل اعتماد کوئی اور نہیں ہے جتنا ابو بکر ابن ابی قحافہ ہے۔ اور پھر وہی جملہ کہ لو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن خلۃ الاسلام افضل۔ آگے پھر وہی جملہ فرمایا سدوا عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ مسند احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ سدو کل باب فی المسجد الا باب علی، کہ مسجد کے اندر جتنے دروازے کھل رہے ہیں وہ سب بند کر دو سوائے حضرت علی کے گھر کے۔ تو یہاں بعض لوگوں نے اس کو اس سے متعارض قرار دیا ہے، اور پھر متعارض سمجھنے کی وجہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث جو ہے کہ جس میں آپ نے حضرت علی کے سوا باقی تمام لوگوں کے دروازے بند کرنے کا حکم دیا، یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حدیث گھڑ دی کہ اور سارے دروازے بند کر دو سوائے سوائے علی کے دروازے کو۔ لیکن یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ روایت بھی صحیح سندوں کے ساتھ آئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہو، لہذا دونوں میں کوئی تعارض اس لیے نہیں ہے کہ شروع میں ایسا تھا کہ لوگوں نے باقاعدہ دروازے بنائے ہوئے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے خوخہ، خوخہ تو ایک جھروکا سا ہوتا ہے چھوٹا سا، اور باب ہوتا ہے باقاعدہ دروازہ۔ تو لوگوں نے مسجد میں آنے کے لیے اپنے گھروں سے دروازے بنا رکھے تھے۔ اس وقت تو آپ نے وہ بات فرمائی تھی کہ اور سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، ان کا کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں، کیونکہ ان کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل متصل تھا، اور دونوں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ بھی اور حضرت علی کے گھر کا دروازہ بھی۔ تو چونکہ ان کے ہاں کوئی اور دروازہ تھا ہی نہیں کہ جس سے وہ باہر جائیں، اس لیے آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا۔ جب سارے دروازے بند کر دیے گئے تو لوگوں نے خوخے بنا لیا،
دروازے تو بند کر دیے لیکن خوخے بنا لیے. تو پھر ان کو اس موقع پر منع فرمایا کہ اور سارے خوخے بند کر دیے جائیں، ابو بکر صدیق کا خوخہ باقی رہے. جی. باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لابن أبي مليكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. یہ باب کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر حفاظت کے لیے تالا لگانا، دروازہ بنانا بول تو، اور پھر دروازہ بنانے کے بعد اس کے اوپر تالا لگانا یہ جائز ہے مسجد کی حفاظت کے لیے. بس یہ مقصود ہے. یہ بات لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مسجد کو بند کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، بلکہ بات کہتے تھے کہ دروازہ ہی نہیں لگانا چاہیے مسجد میں، کیونکہ تو المساجد للہ، اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور اس میں مسجد میں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، تو کسی وقت ان کو مسجد کو بند کر کے رکھنا کہ کوئی آئے نہیں، یا تالے ڈال دینا کہ کوئی شخص اندر داخل نہ ہو، یہ مسجد کے مقاصد کے خلاف ہے. اس لیے بعض حضرات اس کو ناجائز سمجھتے تھے. امام بخاری اس میں ان کے قول کی تردید کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ابواب بنانا بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور غلق یعنی تالے ڈالنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، کعبے میں بھی اور دوسری مسجدوں میں بھی. تو اس میں پہلے تو حضرت ابن جریج کا ایک قول تعلیقاً نقل کیا ہے کہ مجھ سے میرے استاد ابن ابی ملیکہ نے کہا یا عبد الملک، عبد الملک نام ہے ابن جریج کا، یا عبد الملک لو رأیت مساجد ابن عباس وابوابها، کاش کہ تم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی مسجدیں اور ان کے دروازے دیکھتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آخر میں جا کر طائف میں مقیم ہو گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے مسجد تعمیر کی تھی جو اب بھی موجود ہے، مسجد ابن عباس کے نام سے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مساجد تعمیر کی تھی. ان تمام مساجد میں انہوں نے دروازے لگائے تھے، اور اس کو جب نماز کا وقت نہ ہوتا، مثلا رات کا وقت ہے، تو اس کو بند بھی کر دیتے تھے. تو اس سے بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے ہاں بھی یہ معمول تھا کہ مساجد کو ایسے موقع پر بند کر دیا جاتا تھا کہ جب مصلی وہاں پر نہ ہو. جی. وبه قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي؟ فقال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. یہ بھی حدیث پہلے گزری ہے نا، یہاں پر کعبے کے اندر دروازہ ہونا اور پھر دروازہ ہونے کا ذکر ہے. اور عبداللہ بن عمر کی یہ حدیث بھی ہے کہ میں خود تو داخل نہیں ہو سکے تھے، حضرت بلال سے پوچھا کہ نماز پڑھی، کہاں پڑھی، لیکن کہہ رہے میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ کتنی رکعتیں پڑھی. جی. باب دخول المشرك في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. یہ واقعہ تفصیل سے آئے گا مغازی میں آپ کے پاس، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ امام بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لشکر بھیجا تھا نجد کی جانب. وہاں بنو حنیفہ سے ان کی لڑائی ہوئی، اور وہاں سے یہ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو
قید کر کے لائے. ان کا نام ثمامہ ابن اسال تھا. تو لا کر انہوں نے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون میں اس کو باندھ کر رکھا. اس مسئلے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ مشرک آدمی کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے، کیونکہ ثمامہ ابن اسال کو جب لا کر باندھا گیا مسجد میں تو وہ مشرک تھے. اگر مشرک کا مسجد میں داخلہ جائز نہ ہوتا تو آپ اس کو وہاں پر نہ باندھتے ان کو. اصل میں مسئلے میں ہے اختلاف. امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہما، ان حضرات کا مسلک تو یہ ہے کہ کسی بھی کافر کا یا مشرک کا کسی بھی مسجد میں داخلہ جائز نہیں. یعنی چاہے بیت اللہ ہو، بیت اللہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتے، اور دوسری مساجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مسجد حرام میں تو مشرک داخل نہیں ہو سکتے، لیکن دوسری مساجد میں داخل ہونا جائز ہے. اور حنفیہ کا قول یہ ہے کہ مسجد حرام میں بھی داخل ہو سکتے ہیں اور باقی مساجد میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. اختلاف کی جو وجہ ہے وہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہے. قرآن کریم میں فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یاد ہے نا آیت؟ فرما دیا کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے. اب امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں مسجد حرام میں داخلے کی تو صراحتاً ممانعت کر دی گئی، اور علت جو بتائی گئی کہ مشرکین نجس ہیں، تو یہ علت دوسری مساجد میں بھی پائی جاتی ہے. کیونکہ وہ نجس ہے لہٰذا مسجد حرام میں نہ آئے، تو دوسری مساجد کا بھی یہ حکم ہوگا کہ چونکہ وہ نجس ہیں اس واسطے دوسری مسجدوں میں بھی نہ آئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نجاست سے مراد ہے نجاست اعتقادی، نجاست حقیقی کسی کے نزدیک بھی مراد نہیں ہے. کافر جو ہوتا ہے اس کے اعتقاد میں نجاست ہے، لیکن اس کا جسم نجیس نہیں ہے. سمجھے نا؟ لہذا جب نجاست سے مراد ہے نجاست اعتقادی، تو یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ مسجد حرام کے پاس بھی نہ آئیں، یہ اپنے مورد پر منحصر رہے گا. جب یہ طے ہو گیا کہ وہ نجس حقیقی نہیں ہے تو وہ مسجد میں داخل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لا یقربوا المسجد الحرام کا نص جو آ گئی وہ مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے، لہذا اسی حد تک محدود رہے گی. مسجد حرام میں داخلہ جائز نہیں ہے، لیکن دوسری مساجد میں ان کا داخلہ جائز ہے. حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ در حقیقت پہلی بات تو یہ کہ نجاست سے مراد نجاست اعتقادی ہے، یہ تو سبھی مانتے ہیں. اور جو لا یقربوا المسجد الحرام جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ آئندہ حج نہیں کر سکیں گے، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کے مطابق آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کروایا، تو وہ اعلان کیا تھا؟ وہ اعلان یہ تھا کہ لا یحجن بعد ھذا العام مشرک، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے. تو منع کرنا مقصود ہے کائے سے؟ حج سے.
لیکن اس کو اس سے کنایا کیا لا یقرب المسجد الحرام فرما کر کہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. ٹھیک ہے، یعنی فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو مراد قریب جانا نہیں ہے بلکہ حج نہ کرنا، کیونکہ اس حدیث پر جب عمل فرمایا آپ نے تو یہی فرمایا لا یحجن بعد العام مشرک. اور متعدد واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ایسے ہیں جن میں مشرکین کو مسجد میں داخل کرایا گیا، جیسا کہ یہ واقعہ. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ مقصود جو ہے وہ مسجدوں میں داخل ہونا مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود حج کی ممانعت ہے. سمجھ شریف میں بات آئی؟ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے، حنفیہ کے قول کی طرف. اسی لیے انہوں نے کہا کہ باب الدخول المشرق فی المسجد. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابو ثمامہ بن حسال کو وہاں پر قید کیا گیا، باندھا گیا. اگر مسجد میں داخلہ مشرک کا ناجائز ہوتا تو پھر یہ بھی نہ باندھا جاتا. جی. باب رفع الصوت في المسجد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المدني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جعيد عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خسيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت إليه فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما أو قال من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حضرت سائب ابن یزید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں. بہرحال بعض حضرات نے ان کو صحابی بھی کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن یزید کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں کھڑا ہوا تھا. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کا واقعہ ہے. فحسبنی رجل، تو ایک شخص نے مجھے پیچھے سے کنکر ماری. فنظرت الیہ، میں نے دیکھا کہ بھئی کون ہے جو مجھے کنکر مار رہا ہے. فاذا عمر بن الخطاب، دیکھا تو حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اذهب فأتینی بہذین. حضرت عمر نے دو آدموں کی طرف اشارہ کیا کہ اور مجھ سے کہا کہ ان دو آدموں کو میرے پاس لے آؤ. فجئتہ بہما، میں لے آیا. تو حضرت عمر نے پوچھا ممن انتما، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ او من این انتما، تو انہوں نے کہا من اہل الطائف، ہم طائف والے لوگ ہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد، اگر تم اسی شہر کے رہنے والے ہوتے یعنی مدینہ منورہ کے تو لاوجعتکما، تو میں تمہیں تکلیف پہنچاتا، یعنی درہ ورہ لگاتا تمہارے. کیوں؟ ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہت اونچی آواز سے آپ بول رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند آواز سے بولنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں مارتا. لیکن کیونکہ اجنبی آدمی ہو، باہر سے آئے ہو، ابھی تک تمہیں پورے معاملات کا علم نہیں ہے، اس واسطے میں تمہیں چھوڑتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر بلند آواز سے باتیں کرنا، شور کرنا یہ ناجائز ہے. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله
فأشار بيده أن انزع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. یہ حدیث ہی پہلے گزر گئی ہے نا. یہاں یہ کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی دین کا تقاضا کرنے کے لیے، تو اس کو پسند نہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد کے اندر حلقے بنا کر بیٹھنا یہ جائز ہے کہ نہیں. تو مقصود یہ ہے کہ جب ضرورت ہو کسی معلم کی بات سننے کی یا واعظ کی بات سننے کی اور اس کے لیے حلقہ بنا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ یہاں پر واقعہ جو نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا جبکہ آپ ممبر پر بیٹھے تھے. ممبر پر بیٹھے تھے، کیوں بیٹھے تھے ممبر پر؟ اس لیے کہ صحابہ کرام سے خطاب کرنا مقصود تھا، اور سامنے صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے اس حدیث سے حلقہ بنا کر بیٹھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے. باقی جہاں تک وتر کا مسئلہ ہے وہ آگے مستقل باب میں آئے گا. جی. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتره لك ما قد صليت. وقال الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله وأواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحياه الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. یہ حدیث بھی کتاب العلم میں گزر گئی ہے. جی. باب استلقاء في المسجد. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا ہے، اور پھر آگے حضرت سعید بن مسیب کا قول نقل کیا کہ حضرت عمر حضرت عثمان بھی اس طرح لیٹا کرتے تھے مسجد میں. تو دیکھو بعض روایتوں میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ کر لیٹنے کی ممانعت آئی ہے، یعنی یہ فرمایا کہ آدمی کو اس طرح نہیں لیٹنا چاہیے. وہ صرف مسجد کی خصوصیت نہیں، مسجد سے باہر بھی، کہ آدمی ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے. اور یہاں یہ مذکور ہے کہ ایک پاؤں آپ نے دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا، تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ پاؤں کو ایک دوسرے پر رکھنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. آدمی لیٹا ہوا ہے، گھٹنا اس کا کھڑا ہے اور دوسرا پاؤں اس نے یوں رکھ لیا، سمجھے نا؟ یہ ہے وہ صورت جس سے منع کیا گیا. اور منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عام طور سے لوگ ازار پہنتے تھے، تو اس طرح رکھنے میں ازار کے کھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور اگر فرض کرو ازار نہ بھی ہو، شلوار ہو، تو اتنی کراہت تو نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں اندیشہ کشف عورت کا نہیں ہوتا. لیکن ایک بدحیاتی ضرور ہے، لہذا کراہت تنزیہی اس میں بھی ہے کہ آدمی اس طرح لیٹے کہ جو ہے اگرچہ شلوار پہنی رکھی ہو، لیکن جب آدمی لیٹے گا تو سب اخلے بخلے
سامنے آ جائیں گے لوگوں کے، تو اس واسطے اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ لیکن ایک صورت یہ لیٹنے کی کہ اس طرح لیٹا ہے اور دوسرا پاؤں یہاں رکھا ہے اس کے اوپر، تو اس میں کوئی کراہت نہیں، یہاں وہی مراد ہے۔ جی باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس وبه قال الحسن وأيوب ومالك رحمهم الله وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء ولا يملك عينيه وإذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ہے بہت لمبی حدیث ہے، جس میں ہجرت کا واقعہ بیان کیا ہے حضرت عائشہ نے، لیکن یہاں پر امام بخاری نے بہت اختصار کے ساتھ ایک دو جملے اس حدیث کے نقل کیے ہیں۔ اس حدیث کا پہلا حصہ تو یہ ہے جو یہاں پر مذکور ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے لم عاقل ابویہ الا وہما یدینان الدین، میں نے اپنے والدین کو سمجھ کی حالت میں نہیں دیکھا مگر اس طرح کہ وہ دین کے قائل تھے۔ لم عاقل کے معنی کہ جب سے میں ہوش میں آئی، سمجھ بوجھ میرے اندر پیدا ہوئی، اس وقت سے میں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا مگر دین کے معتقد ہونے کی حالت میں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے ہوش میں آنے سے پہلے بچپن کی اس حالت میں جبکہ میں بہت بچی تھی اور کچھ سوچ سمجھ نہیں تھی، سمجھ بوجھ نہیں تھی، اس وقت رہے ہوں گے کبھی مشرک ابو بکر صدیق اور ان کی اہلیہ میرے والدین، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے اپنے والدین کو نہیں پایا مگر دین اسلام پر، کہ وہ دین کے قائل تھے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ فرمائی کہ ہم پر کوئی دن نہیں گزرتا تھا مگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے ہمارے گھر، طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں میں، یعنی صبح بھی اور شام بھی۔ سمجھ گئے؟ اب یہ آخر میں پھر بیچ والا حصہ حذف کر دیا ہے۔ یہاں حدیث کا وہ حصہ، اس میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے جس میں عام طور سے تشریف نہیں لایا کرتے تھے، عام طور سے تشریف لاتے تھے صبح اور شام، لیکن اس دن دوپہر کے وقت میں آ گئے، ظہر کے وقت میں، تو ایسے میں معمول کے خلاف تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ تو پہلے آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو ذرا کہیں باہر بھیج دو، نہیں میں تم سے خلوت میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے صدیق اکبر نے کہا یہ ہمارے گھر میں کوئی اجنبی نہیں ہے، سب آپ کے بچے ہیں، تو اس واسطے آپ اگر ابھی بات کرنے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، ظاہر ہوا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو صدیق اکبر نے فوراً فرمایا الصحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ایک تو یہ قصہ ہے، ایک قصہ اس سے پہلے پیش آیا تھا جو یعنی زماناً تو مقدم ہے، لیکن امام بخاری نے یہاں پر اس کو مؤخر کر دیا، خدا جانے کس وجہ سے۔
وہ یہ ہے کہ اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی جو اجازت ملی، اس ہجرت کی اجازت سے پہلے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ مشرکین کی طرف سے تکلیفیں پہنچ رہی تھیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بس چلو ہجرت کر جاتا ہوں یہاں سے۔ جب ہجرت کر کے مکے سے تو نکل گئے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ وہاں پر اس قبیلے کا، جس علاقے سے آپ گزر رہے تھے وہ قبیلے قارہ تھا، اس قبیلے قارہ کا سردار تھا ابن الدغنہ، وہ مل گیا، پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں جا رہا ہوں کہ زمین میں، اللہ کی زمین میں جا کے عبادت کروں کہیں۔ تو ابن الدغنہ اگرچہ مشرک تھا، لیکن اس نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، تمہارے جیسے آدمی کو نہ کوئی نکال سکتا ہے نہ وہ نکلتا ہے، اور میں اپنا ذمہ لیتا ہوں کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، واپس جاؤ مکہ مکرمہ، اور میں مشرکین کے ساتھ سامنے ذمہ داری لے لوں گا کہ میں ان کا محافظ ہوں اور کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے منظور کر لیا، واپس مکہ مکرمہ آئے۔ ابن الدغنہ جو ہے وہ قریش کے سرداروں سے ملا اور اسے کہا کہ بھئی میں نے ان کو امان دے دیا ہے، لہذا تم اب ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو قریش نے کہا جب آپ نے امان دے دی ہے تو ہم آپ کے امان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان سے کہیں کہ اپنے گھر میں رہے اور گھر میں جو کچھ عبادت کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، لیکن باہر نہ نکلیں، یعنی باہر نکل کر عبادت نہ کریں۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو نماز پڑھتے تھے تو روتے بہت تھے نماز میں، تو ان کی آواز سن کر، قرآن کریم کی تلاوت سن کر آس پاس کے جو عورتیں بچے تھے وہ جمع ہو جاتے تھے، اور قرآن تھا بہرحال وہ دلوں پر اثر کرتا تھا، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو مشرکین نے کہا اس شرط کے ساتھ ہم ان کو امان دیتے ہیں کہ یہ اپنے گھر میں رہ کر جو چاہیں کریں، لیکن باہر نکل کر نہ کریں۔ تو ابن الدغنہ نے یہ بات حضرت صدیق اکبر سے کہی، حضرت صدیق اکبر نے مان لی، چنانچہ گھر میں ہی عبادت کرتے رہے۔ اب یاد آئے آگے، ثم بدا لأبی بکر، پھر ابو بکر صدیق کے دل میں یہ رائے آئی، بدا لہو یہ محاورہ ہوتا ہے کہ اس کی رائے یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک مسجد بنا لی اپنے گھر کے فنا میں، فکان یصلی فیہ ویقرأ القرآن، اس میں نماز بھی پڑھتے تھے قرآن بھی پڑھتے تھے۔ فیقف علیہ نساء المشرکین، مشرکین کی عورتیں جو ہیں وہ جہاں پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھیں، وابناؤہم، اور ان کے بیٹے بھی، یعجبون منہ، تعجب کرتے تھے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، وینظرون الیہ، وکان ابو بکر رجلا بکاء، آپ ایسے صاحب تھے جو کہ روتے بہت تھے، رقیق القلب بہت تھے، ولا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے، یعنی آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ فَأَفْرَحَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس چیز نے گھبرا دیا مشرکین کے اشراف کو کہ بھئی ہم نے تو اس وجہ سے عہد دیا تھا کہ ایک گھر میں کریں دوسروں تک نہ جائیں، لیکن اب تو باہر جا کر مسجد میں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو انہوں نے ابن الدغنہ کو بلا کر کہا کہ بھئی آپ سے جو عہد ہوا تھا وہ یہ اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو ابن الدغنہ نے حضرت صدیق اکبر سے جا کر کہا کہ یا تو آپ پچھلے عہد پر قائم رہیں یا پھر میں اپنا جو ذمہ ہے وہ واپس لے لیتا ہوں۔
صدیق اکبر نے کہا تم ذمہ واپس لے لو، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. تو وہیں پر پھر وہ پڑھتے رہے. بالآخر ہجرت کا حکم آ گیا. تو یہ واقعہ ہے. اس میں کیا ہوا کہ حضرت صدیق اکبر نے ایک مسجد بنا لی تھی اپنے فنائے دار میں. فنائے دار کے کیا معنی کہ وہ گھر کے آس پاس کا تھوڑا سا حصہ تھا، وہ حضرت صدیق اکبر کی ملکیت نہیں ہوگا، بلکہ گھر کے آس پاس جو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے خالی، وہ ہے. یہاں مسجد بنائی انہوں نے. تو اس سے امام بخاری یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے پاس ایسی جگہ پر مسجد بنا لے کہ جو اس کی فنا میں داخل ہو، لیکن تو وہ جائز ہے بشرطے کہ وہ گزرنے والوں کو اور لوگوں کو کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو. من غیر ضرر بالناس فیہ، اگر لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر تو مسجد بنانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح بنا رہا ہے کہ مسجد بنانے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے، چلنے والوں کا راستہ نہیں رکتا، تو پھر جائز ہے. یہ مقصد ہے کہنے کا. جی. باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاة في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحدث فيه. یہ بتا رہے ہیں کہ بازار میں بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے، اور اس میں عبداللہ ابن عون رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدثین میں سے ہیں، فقہاء میں سے بھی ہیں، انہوں نے نماز پڑھی ایک گھر میں جس کے اوپر دروازہ بند ہوتا تھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے مسجد کے اندر دروازہ بند کر کے بھی جماعت کرے تو کوئی حرج نہیں. آگے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز انسان کے اپنے گھر میں پڑھنے کے مقابلے میں اور اپنے بازار میں پڑھنے کے مقابلے میں 25 درجہ فضیلت رکھتی ہے. سمجھے نا؟ یعنی انفرادی نماز کے مقابلے میں جماعت کی نماز جو ہے وہ 25 درجہ فضیلت رکھتی ہے. بعض روایتوں میں 25 آیا ہے، بعض میں 27 آیا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے مشکات میں بھی. تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ اخلاص کے اعتبار سے ہے کہ بھئی اخلاص زیادہ ہوگا تو 27 درجے، کم ہوگا تو 25 درجے. لیکن بعض علماء نے اس کی ایک لطیف توجیہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ اقل جماعت کتنی ہوتی ہے؟ 2 آدمی، ہے نا؟ اور کل حسنۃ بعشر امثالھا. سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر جماعت جس کو کہا جائے کہ ایک امام ہو، 2 اس کے پیچھے کھڑے ہوں. اگر 2 آدمی پڑھ رہے ہیں تو ساتھی کھڑے ہوں گے نا وہ. لیکن 3 آدمی اگر پڑھ رہے ہیں تو جماعت سمجھی جائے گی پوری. اور کل حسنۃ بعشر امثالھا کتنا ہوا؟ 30. اس 30 میں سے 3 جو ہے وہ تو اصلی ثواب ہے 3 کا، اور 27 جو ہے وہ فضیلت ہے 30 میں سے. سمجھو بھائیو؟ ایک تو بعض حضرات نے یہ توجیہ کیا.
اور دوسرے نے کہا کہ 2 اقل جماعت کتنی ہے؟ 2. تو اس کی اگر کل حسنۃ بعشر امثالھا کہا جائے تو کتنا ہوگا؟ 20. اور یہ اگر الگ الگ پڑھتے تو 20 ہوتا. ایک اس کا 10 اس کا 10 اس کا. لیکن جب دونوں مل کے پڑھ رہے ہیں جماعت کے اندر تو اصل تو تھا 20، اس کے اوپر 5 فضیلت کا اضافہ ہو گیا جماعت کی وجہ سے، تو اس حساب سے وہ 25 آیا. بہرحال یہ مختلف توجیحات ہیں جو علماء کرام نے کی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ تنہا پڑھنے کے مقابلے میں کبھی 25 گنا کبھی 27 گنا ثواب زیادہ ہے. پھر آگے وہی حدیث ہے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ. جب مسجد میں کوئی شخص آ گیا تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے ہوئے ہے، یعنی نماز کی وجہ سے وہ مسجد میں رکا ہوا ہے، کوئی اور چیز کوئی اور کام مقصود نہیں ہے. اور ملائکہ بھی اس پر اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اسی مجلس میں ہو جس میں نماز پڑھ رہا تھا. اب ملائکہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. اور یہ دعا جاری رہتی ہے اور یہ فضیلت جاری رہتی ہے ما لم یؤذی فیہ، جب تک کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جس کی تفسیر کر دی یحدث فیہ کہ اس میں حدث لاحق نہ کرے جس سے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو. وصلی اللہ تعالی علیہ